تمام عشاقان مصطفیٰ، تمام وہ لوگ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اپنے مال جان اولاد سے بڑھ کر کے، ان کو حضور کی ولادت کا مہینہ مبارک ہو۔ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ عظمت والی رات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو میں نے کائنات ہی نہیں بنانی تھی۔ اور ذات مصطفیٰ وہ ذات ہے کہ جو امت کے اتحاد کا، امت کے دلوں کے اندر محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج اگر امت کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے تو پھر صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ الحمدللہ، وہ مہینہ، وہ گھڑیاں، وہ روح پرور گھڑیاں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ساعتیں، وہ مہینہ کہ جس کی نسبت ولادت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، وہ مہینہ الحمدللہ طلوع ہو چکا ہے۔ آج اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ تمام عشاقان مصطفیٰ، تمام وہ لوگ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اپنے مال جان اولاد سے بڑھ کر کے، ان کو حضور کی ولادت کا مہینہ مبارک ہو۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا چونکہ تعلق امام الانبیاء کے ساتھ ہے، دیکھیں شب قدر ہے نا، شب قدر کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر شب قدر جو ہے اس کی باقاعدہ طور پہ ایک سورہ اس نام سے نازل ہوئی۔ اس رات فرشتے آتے ہیں۔ اس سورہ قدر کی عظمت اور یہ لیلۃ القدر کی عظمت کیوں ہے؟ لیلۃ القدر عظمت والی رات اس وجہ سے ہے کہ اس رات قرآن کا نزول ہوتا ہے، اس رات فرشتے آتے ہیں، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر عظمت والی رات ہے۔ اب سنیں کہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ عظمت والی رات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے۔ جس رات امام الانبیاء کائنات میں تشریف لائے، وہ رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ عظمت والی رات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علماء نے لکھا ہے۔ علماء نے لکھا، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات کی نسبت چونکہ قرآن کے ساتھ تھی، اس وجہ سے اس کی شان اور عظمت زیادہ ہے، اور اس رات کی نسبت جو ہے وہ ایسی شخصیت کے ساتھ ہے کہ اگر اس کو پیدا نہ کیا جاتا تو نہ قرآن ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ یہ فضائیں ہوتی، نہ یہ ہوائیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو میں نے کائنات ہی نہیں بنانی تھی۔ وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ ذات۔ اور جہاں تک تعلق ہے نا فرشتوں کے نزول کا کہ جی لیلۃ القدر کو تو فرشتے بھی آتے ہیں، تو اس کی بھی بات سن لیں کہ میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قبر اطہر پر ہر روز 1,40,000 فرشتے آتے ہیں۔ 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔ اور مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 70,000 صبح اور 70,000 شام، یعنی 1,40,000 فرشتے جو روزانہ کی بنیاد پر حضور کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہ اتنے زیادہ ہیں فرشتے کہ ایک بار جو فرشتہ آ جائے گا قیامت تک کے لیے اس کی باری نہیں آئے گی، قیامت تک کے لیے اس کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتوں کے نزول کی بات ہے نا، کہتے ہیں جی لیلۃ القدر کی شان اس وجہ سے زیادہ ہے، اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، مگر امام الانبیاء کی بارگاہ میں تو 1,40,000 تو روزانہ حاضری دیتے ہیں۔ فرشتوں کی آمد تو وہاں روزانہ ہوتی ہے، اور قیامت تک کے لیے کسی کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ملا ہے۔ اس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں نے تورات کے اندر ایک امت پڑھی ہے، ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، یا رب العالمین بڑی شان والی وہ امت ہے، بڑی اس کی شانیں ہیں، اس کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، وہ قربانی خود ہی کریں گے، خود ہی کھائیں گے، ان کو قربانی کا اجر بھی ملے گا، وہ صدقہ خیرات اپنے ہی بندوں پر کریں گے مگر ان کو بڑا اجر ملے گا اس بات پہ، یا اللہ وہ امت میری بنا دے۔ اور یہ بھی کوئی عام بات نہیں کر رہا،
یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی لفظی بات ہے یا کوئی صدری روایت ہے سینہ بسینہ، یہ کتابی بات ہے، کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ امت میں نے اپنے محمد کے لیے چن کے رکھی ہے۔ میں اور آپ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ملا ہے۔ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے چنے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ کی امت بھی تمام امتوں میں سے چنی ہوئی امت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسالت میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے نا، وہ رسالت پہلے نبیوں کو نہیں ملی۔ ان کی رسالت عمومی رسالت تھی، مگر جو رسالت مصطفیٰ ہے یہ خصوصی رسالت ہے۔ دیکھیں نا، پہلے انبیاء آئے ہیں، اللہ نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے، مگر وہ ان کی ڈیوٹیز کیا تھی، ان کا ایریا آف تبلیغ، ان کی تبلیغ کا ایریا کتنا تھا؟ ایک گاؤں میں دو نبی آ رہے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہی علاقے میں تشریف لائے ہیں، اور ہر نبی کا ایک جو ہے وہ ایک علاقہ تھا، ایک ان کا ٹائم لمٹ تھا کہ آپ کی نبوت یہاں تک ہے، پھر آپ کے بعد نئے نبی آ جائیں گے اور پھر اسی دین کو آگے چلایا جائے گا، پھر نئے نبی آئیں گے، وہ نئی کتاب لے کے آئیں گے، پچھلی کتاب منسوخ ہو جائے گی۔ یعنی یوں چلتے چلے گئے انبیاء کو جو معجزات ملے، وہ بھی معجزات بھی ان کے وقت تک محدود تھے، وہ معجزات بھی آگے نہ چلے۔ مگر میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اپنے آقا پر، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا تعلق امام الانبیاء کے ساتھ ہے، اور ہمارے امام تاجدار بریلی نے ہمیں بڑا بہترین نعرہ دیا ہے کہ سب سے اعلیٰ اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ بھی بات کوئی اشعار، یعنی کسی شاعر کا تخیل ہوتا ہے نا، شاعر بیٹھتا ہے تخیل میں بات کر دیتا ہے، اور تخیل چونکہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہوتا ہے، تو میرے اور آپ کے امام اہل سنت، آپ تخیلات کی بات نہیں کرتے ہیں، آپ حقیقت پر مبنی جو ہے وہ شاعری کیا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک مقام پہ کسی شاعر کو، کسی نعت گو کو نعت پڑھتے دیکھا تو کہہ رہا تھا کہ میں تڑپ رہا ہوں حضور، آپ کی حاضری کے لیے میں تڑپ رہا ہوں، میرا دل جو ہے وہ دہل رہا ہے، میرا کلیجہ چرتا چلا جا رہا ہے حضور، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے آپ کے در کی حاضری نصیب ہو جائے۔ تو جب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے قریب بلا لیا اور کہا جناب آپ کی کیفیت تو ایسی نہیں ہے، آپ کی ظاہری حالت سے لگتا نہیں کہ آپ تڑپ رہے ہیں، آپ پھڑک رہے ہیں، آپ کا دل اور جگر جو ہے وہ ٹوٹا چلا جا رہا ہے محبت رسول میں۔ تو پھر اس نبی کو جھوٹے دعوے کیوں کر کے سناتے ہو جو کہ دلوں کے بھی حال کو جانتا ہے؟ اس نبی کے سامنے اس طرح کے جھوٹے دعوے کیوں کرتے ہو کہ جو نبی سب کچھ جانتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت تو اس شخصیت کا نام ہے۔ آپ نے صرف وہ شاعرانہ تخیلات کو نہیں، آپ نے اپنی شاعری میں بھی قرآن اور حدیث کو بیان فرمایا ہے، قرآن اور حدیث کو۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ سارے نبیوں کی رسالت سے الگ ہے۔ اگر یہ نقطہ امت کو سمجھ آ جائے، اگر یہ نقطہ سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیگر انبیاء کی رسالت سے مختلف ہے، ان کی رسالت ایک خاص وقت کے لیے تھی، ایک خاص علاقے کے لیے تھی، ایک خاص قوم کے لیے تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے اس کے کیا کہنے، وہ ان لمیٹڈ ہے۔ جیسے رب العالمین جو ہے وہ اس کی عالمینی کل کائنات کے اندر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ جتنے بھی عالمین ہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالمین ہے۔ تو جس جگہ پہ رب کی رحمت عالمینی ہے وہاں پہ حضور رحمت بن کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے چلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کی صورت میں یہ قیامت تک کے لیے رہے گا، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ اسی معجزے کے، حالانکہ قرآن مجید تو نازل ہوا تھا عرب کے لوگوں کے لیے، قرآن مجید تو عرب کے جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے نازل ہوا، مگر قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ یہی قرآن جو عربوں کے لیے نازل ہوا،
اسی قرآن کو اگر پڑھا جائے تو یہ افریقہ میں رہنے والوں کے لیے بھی کمپیٹیبل ہے، امریکہ میں رہنے والوں کے لیے بھی یہی قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، یورپ میں رہنے والوں کے لیے بھی یہی قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرما رکھا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی اگر بات کی جائے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک پوری نشست چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب میں حضور کے ساتھ کبھی کبھار جایا کرتا باہر تو میں اپنے کانوں سے سنتا پتھر حضور پر درود بھیجا کرتے تھے، اور ابو جہل آ کے کہنے لگا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ تو معجزہ ہر کوئی مانتا ہے، ہر شخص کی زبان زد عام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ جو چیز ہے جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتا دے، تو پھر مٹھی میں سے کنکروں نے کلمہ پڑھ کے بتایا کہ الحمدللہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا، جو شخص اس کے پاس جاتا ہے اس کو کاٹ لیتا ہے، حضور اس کا کوئی حل کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے ساتھ چلے اور قریب جا کے وہ شخص کہنے لگا حضور آپ قریب نہ جائیں، یہ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ خطرناک ہے، آپ پر بھی یہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ مگر جب میرے اور آپ کے آقا اس پاگل اونٹ کے قریب جاتے ہیں تو اونٹ اتنا جھک جاتا ہے جیسے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ چھوٹے معجزات ہیں۔ میں معجزات کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرمائے وہ معجزات پہلے کے انبیاء کو نہیں عطا فرمائے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ ہوبا ہما دارت تو تنہا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ، دیگر حضرت داؤد علیہ السلام کا ہاتھ میں لوہا لے کر کے اس کو نرم کر دینا، دیگر انبیاء کے جتنے بھی معجزات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو الگ الگ معجزات عطا کیے ہیں، اور ان سارے معجزات کو ملا کر کے اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرما دیے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سٹیٹس۔ اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ آپ کی رسالت باقی نبیوں کی رسالت سے مختلف ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے کہاں جایا کرتے تھے؟ طور پہ جایا کرتے تھے، کوہ طور پہ جاتے تو کلام ہوتا۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا پر، آپ بستر پہ لیٹے ہوتے رب کا کلام وہیں پہ نازل ہو جایا کرتا تھا۔ یہ چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیدار کر سکتا، تیرے لیے دیدار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر اپنے محبوب کی جب بات آئی تو کیا کہا کہ اے محبوب آج جی چاہتا ہے کہ تم سے ملاقات کروں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، ہم نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد جو ہے وہ حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر ہم نے اس کو لامکان کا سفر کروایا، اور لامکان پہ جو ہے وہ ایسا مقام عطا کیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر، کعبہ قوسین دو قوسیں جب مل جاتی ہیں او ادنا یا اس سے بھی زیادہ، ہم نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا۔ یہ کس کو عطا فرمایا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کو عطا فرمایا جا رہا ہے۔ اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں پہ کیا ہے؟ لن ترانی، تو دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہے رسالت محمدی کی خصوصیت ہے۔ اس رسالت، یہ رسالت دیگر انبیاء کی رسالت سے مختلف ہے۔ اب جب ہمیں یہ نبی ملے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شانیں ہیں، تو آپ کی جب آمد ہوتی ہے، آپ کی جب ولادت ہوتی ہے، آپ جب کائنات میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ کا اتنی بڑی جو نعمت ہمیں ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیا اس نعمت پہ ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کیا اس نعمت کا ہمیں چرچا نہیں کرنا چاہیے؟ آج کسی کو 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا مل جائے تو خدا کی قسم پورے محلے میں مٹھائی بانٹی جاتی ہے، پورے محلے کے اندر مٹھائی بانٹی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں کے بعد 3 بیٹیوں کے بعد 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا عطا کیا ہے۔ میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جب میرے اور آپ کے آقا مکہ معظمہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ مکہ معظمہ کے جہاں پہ بیٹیوں کی ولادت پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس مکے کی سرزمین میں جب میرے اور آپ کے آقا تشریف لاتے ہیں، اللہ نے کسی کو بیٹی نہیں، سب کو بیٹے ہی عطا فرمائے ہیں، سب کو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور مجھ سے داخل ہوا جس نور سے میں نے شام اور ایران کے محلات کو دیکھ لیا، ایسا نور مجھ سے۔ یہ ہے معجزات، یہ ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے
وہ جو منظر ہے، آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد منانا ضروری کیوں ہے، کیوں ضروری ہو گیا ہے یہ، آخر کیوں منائیں؟ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہمیں حضور سے محبت بھی بڑی ہے، تو ہم سیلیبریشن کیوں کریں، ہم میلاد منائیں تو منائیں کیوں؟ اب اس پہ بھی میں چند ایک چھوٹی سی باتیں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے آج کا زمانہ بدل گیا ہے، اب زمانہ وہ صحابہ والا زمانہ نہیں رہا۔ صحابہ اکرام کی تو روزانہ ہی عید ہوا کرتی تھی، جب بھی حضور کی دید ہوتی تھی صحابہ کی عید ہوتی تھی، اور صحابہ اکرام کا زمانہ جیسے جیسے زمانہ اپنے حالات بدلتا چلا جا رہا ہے تو نئے نئے فتنے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، کہیں سیکولرزم کا فتنہ ہے، کہیں لبرلزم کا فتنہ ہے، کہیں اورینٹلزم کا فتنہ ہے، کہیں الحاد کا فتنہ ہے، کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں قرآن کی آیات کی تعویلات کا فتنہ ہے۔ ان فتنوں کے دور میں دیکھیں نا، یہ جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں یہ 320 سال تک صلیبی جنگیں جاری رہیں گی، 1099 ہجری سے جو ہے وہ عیسوی سے شروع ہو کے 320 سال تک یہ صلیبی جنگیں جاری رہی ہیں۔ صلیبی جنگیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ غزوہ بدر سے لے کر کے آج کے دن تک جو ہے، جب بھی حق اور باطل آپس میں لڑے ہیں، جب بھی مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم آئے ہیں تو جنگ ہمیشہ مسلمان ہی جیتے ہیں۔ فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عطا فرمائی ہے۔ صلیبی جنگوں کے بعد مسلمانوں کے دشمنوں نے یہ بات جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لی کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم کو تلوار کے ساتھ زیر نہیں کیا جا سکتا، جس قوم کے ساتھ جہاد جو ہے اس میں کامیابی نہیں مل سکتی، بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی ممالک کی جو نیٹو فورسز تھی وہ افغانستان کے ساتھ وہاں مجاہدین کے ساتھ لڑتی رہی اور ایک عرصہ لڑتی رہی، اور آخرکار ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ اللہ نے فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ عطا فرمائی ہے۔ کئی ممالک کی افواج تھی وہاں پہ، اور ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس جدید آلات اور جدید ہتھیار تھے، مگر یہاں پہ ان کے پاس صرف کلمہ اور درود تھا۔ یہاں پہ ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ کا اعتقاد تھا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ جذبہ جہاد تھا، جذبہ شہادت تھا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان جو ہیں یہ مرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اللہ کے راستے میں تو ہم شہید کہلائیں گے، شہید کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور اگر اللہ کے راستے میں جنگ لڑتے لڑتے موت نہ بھی واقع ہو تو ہم غازی کہلائیں گے، ہمارا مرتبہ پھر بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ باطل نے یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ جنگ کے ذریعے جو ہے ان پر فتح نہیں حاصل کی جا سکتی۔ اب انہوں نے فکری طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر اسلام کے خلاف ڈاؤٹ شروع کر دیے۔ اسلام کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کے مسلمانوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے نظریات کو عام کیا گیا۔ کہیں پہ جھوٹے نبی کو باقاعدہ طور پہ مہانہ جو ہے وہ اس کی تنخواہ لگائی گئی اور کہا تم نبوت کا دعویٰ کر دو، مسلمانوں کا نبی سے تعلق کو توڑا جائے، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا جائے۔ کہیں سیکولرزم کا فتنہ آیا، کہیں لبرلزم کا فتنہ آیا، کہیں مسلمانوں کے ایسے لوگ جن کو باقاعدہ طور پہ یہ مغربی لوگ مہانہ جو ہے وہ پے کیا کرتے تھے، اور کہا جاتا قرآن کی غلط جو ہے وہ طویلات کرو، قرآن کے اندر جو معجزات ہیں ان کے بارے میں طویل کرو، فلاں معجزہ اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے ہوا تھا، معجزات کا انکار کرو۔ اور بات چلتے چلتے جو ہے وہ یہاں تک آئی کہ وہاں سے بڑے سارے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے یہاں دیگر ممالک میں، اسلامی ممالک میں، کہ جاؤ ریسرچ کرو، جس کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں، جن کو مستشرقین کہتے ہیں۔ ان مستشرقین نے آ کے کتابیں لکھی، ہمارے لوگ بڑے آگے بڑھ کے ان کی کتابوں کو پڑھتے، دیکھے غیر مسلم ہے، اسلام پہ ریسرچ کر رہا ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی پہ کتاب لکھ رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اسلام پہ ریسرچ کی آڑ میں ہمارے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی، اسلام پہ ریسرچ کی آڑ میں مسلمانوں کو ایسا جو ہے وہ فکری طور پر انتشار کا شکار کر دیا کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ اسلام سے بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ ایسے ایسے سوالات کرتا ہے کہ جن سوالات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارا نوجوان ان مستشرقین کے اس فتنے کی وجہ سے ہمارا نوجوان اسلام سے بیزار ہو گیا۔ اب اس سچویشن میں جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، جو حالات بن چکے ہیں، ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ امت کا تعلق ان کے نبی کے ساتھ جوڑا جائے،
امت کے ساتھ، امت کے اندر عشق مصطفیٰ کو عام کیا جائے۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا، بمصطفیٰ برساں ہیش راہ کے دین ہما اوست، اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں گرا لے، سارا دین ہی حضور کی ذات پہ ہے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں کہتا ہوں محبت رسول کو عام کرنے کے لیے یہ صرف یہ 12 ربیع الاول کا نہیں، صرف ربیع الاول نہیں، بلکہ ہمیں ہر دن ہر جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہوگا، ہر جگہ پہ ذکر مصطفیٰ کو عام کرنا ہوگا۔ اور ذکر مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے جو امت کو اتحاد کی طرف لے آ سکتی ہے۔ امت کو اتحاد اگر مل سکتا ہے، آج سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ امت متحد کس بات پہ ہو سکتی ہے، امت کے اندر اتحاد کی بات کریں۔ آج لوگ ہمیں بھی کہتے نظر آتے ہیں، جناب آپ اتحاد کی بات کیا کریں، جوڑنے کی بات کیا کریں، آپ جوڑا کریں، موٹیویٹ کیا کریں، لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں۔ تو آؤ نہ قرآن سے سوال کرتے ہیں، ہم تو قرآن کے بندے ہیں، ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، تو آؤ نہ قرآن سے سوال کر لیتے ہیں کہ قرآن کیا بتاتا ہے فارمولہ۔ وہ فارمولہ قرآن نے ہمیں کیا بتایا کہ جس کی بنیاد پر ہم اتحاد کی طرف جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آج اتحاد ممکن ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید جب ہم نے کھولا اور قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 پہ جب ہم پہنچے تو قرآن مجید نے ہمیں وہاں پہ بتایا، قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ہم نے نبی کو نازل کیا تھا، جب یہ نبی اس کائنات کے اندر آئے تھے تو لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، بھائی بھائی کا دشمن تھا، ہر طرف جو ہے وہ اختلاف ہی اختلاف تھا۔ اور پھر قرآن نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اس نعمت کا ذکر کرو، کس نعمت کا؟ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جو نعمت میں نے اس وقت تمہیں عطا کی تھی جب تم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے، ایک دوسرے کے اعداء بن چکے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفرقے کو ختم کر دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اس نعمت کی وجہ سے اخوانا، اخوہ کل مسلم اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ذات مصطفیٰ وہ ذات ہے کہ جو امت کے اتحاد کا، امت کے دلوں کے اندر محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج اگر امت کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے تو پھر صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ۔ اور پھر آخری بات کرتا ہوں، وقت ہمارے پاس بڑا تھوڑا ہوتا ہے، آخری بات یہ ہے کہ یہ میلاد آخر ہے کیا؟ آپ بڑے سارے، میں نے بھی بڑے سارے لوگوں سے جو ہے وہ، میں چونکہ بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ میں ریسرچ کا طالب علم ہوں، اور میں جو ریسرچ کا طالب علم ہوتا ہے وہ ہر ایک کا موقف پڑھتا ہے، فلاں کا موقف اس کے بارے میں کیا ہے، فلاں کا موقف کیا ہے، فلاں اس چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو میلاد النبی کے بارے میں اتنا شدید موقف، اتنی شدید گفتگو، اتنے شدید الفاظ، یہ ایک مسلمان، ایک محبت رسول رکھنے والا، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اتنا سخت جو ہے وہ میلاد النبی کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ مولد النبی، میلاد النبی کے اندر ہے کیا؟ میلاد النبی کی محافل ہم سب بچپن سے جو ہے وہ اٹینڈ کرتے آئے ہیں، ہمارے گھروں میں محافل ہوتی ہیں، ہم محافل میں جاتے ہیں، بچہ اس چیز سے متعارف ہے کہ محافل میلاد یہ کوئی چھپی ہوئی تو بات ہی نہیں ہے، محافل میلاد کی جو ہے وہ ویڈیوز بھی بنتے ہیں۔ تو محافل میلاد کے اندر ہوتا کیا ہے؟ محافل میلاد کے اندر سب سے پہلے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے کیا قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے؟ قرآن مجید کی تلاوت کا تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو آپ کی جو ڈیوٹیز قرآن نے بتائی ہیں، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں مسلمانوں کو۔ قرآن کی تلاوت سننا تو حضور کی سنت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن کی تلاوت سنا کرتے، حضرت سالم سے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا قرآن کی تلاوت سننا جائز نہیں ہے؟ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، کیا حضور کی تعریف بیان نہ کیا کریں؟ حضرت حسان ابن ثابت نعت مصطفیٰ حضور کے ممبر پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے اور حضور سنا کرتے تھے، حضور ان کو تبرک بھی عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت حسان ابن ثابت کے بارے میں حضور آپ کی جو نعت، آپ جو حضور کی شان میں اشعار کہا کرتے تھے وہ سن لیں۔ حضور نے ان اشعار کے بارے میں کیا کہا؟ حضور فرماتے ہیں کہ
جو حسان کے اشعار ہیں وہ مشرکوں کے دلوں کے اندر، مشرکوں کے سینوں کے اندر ایسے جا کے لگتے ہیں جیسے دیگر صحابہ کے تیر جا کے لگتے ہیں۔ تیروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ کام حسان کے اشعار کرتے ہیں کہ جن کا ذکر جو ہے وہ دشمن رسول کے دل کے اندر جو ہے وہ تیر کی طرح لگے۔ کیا وہ ذکر ہم نہ کیا کریں؟ کیا وہ نعت ہم نہ پڑھا کریں؟ اور سن لیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی ولادت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے قرآن اٹھاتے ہیں، قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، 81 نمبر آیت اور 82 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا، نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ کہاں پہ؟ لا مقام پہ۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ تم جانا دنیا کے اندر، پڑھ لیجئے، میں آیت کا حوالہ اسی وجہ سے دیتا ہوں کہ آپ بھی پڑھیں، دیکھیں قرآن کو، دیکھیں قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کا ایک عقیدہ جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، الحمدللہ۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر کیا جب اللہ نے نبیوں سے لیا تھا اور کہا تھا اگر میرا نبی تشریف لے آیا تو اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے مل کے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سن لو، میں اس پہ شاہد ہو گیا ہوں، میں گواہ ہو گیا ہوں، میں یقین سے تمہیں دیکھتا رہوں گا، میں اس کو دیکھتا رہوں گا کون کون اپنے اقرار پہ پہرا دیتا ہے اور کون اپنے اقرار سے مکر جاتا ہے۔ یہ نبیوں سے بات ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ لا مقام پہ جو محفل ہوئی ہے اس کے اندر ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور قرآن مجید کو پڑھیں آپ، قرآن مجید کے اندر کئی ایک لوگوں کے ولادت، حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد، نبی کریم حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آپ کا میلاد اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو میں نے سارے فرشتوں سے کہا کہ اس کا میلاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سجدہ کرو، تو پھر سب نے سجدہ کر کے آدم کا میلاد منایا، مگر ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے آدم کا میلاد نہیں منایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، آپ کے میلاد کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت کا، آپ کے میلاد کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ولادت، آپ جب چھوٹے سے تھے تو یاد ہے آپ کو کہ فرعون کیا کیا کرتا تھا، 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جاتا، بلکہ پہلے تو یہ تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جائے، لڑکی کو چھوڑ دیا جائے، پھر 1 سال لڑکے کو 1 سال قتل کیا جاتا، دوسرے سال نہ قتل کیا جاتا۔ اسی طرح یہ ساری بات ولادت موسیٰ کو بیان کیا گیا ہے قرآن کے اندر۔ جب رب نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان کرتا ہے تو ہم امام الانبیاء کا میلاد کیوں نہ بیان کریں؟ ہم امام الانبیاء کا میلاد کیوں نہ بیان کریں؟ یہ ہے میلاد۔ میلاد کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اور پھر میلاد کے اندر اور کیا ہوتا ہے؟ میلاد کے اندر ذکر مصطفیٰ کرنے کے بعد لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی 20 آیتیں ایسی موجود ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 آیتوں کے اندر لوگوں کو کھانا کھلانے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، کسی شخص نے حضور سے سوال کیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ بہترین اسلام کیا ہے، بہترین اسلام کیا ہے؟ تو سن لیں امام الانبیاء نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ حضور فرمانے لگے تو کھانا کھلائے یا سلام کرے، کھانا کھلا یا سلام کر ہر اس شخص کو کہ جس کو تو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، سب کو سلام کیا کر اور لوگوں کو کھانا کھلایا کر۔ یہ بہترین اسلام ہے۔ کیا میلاد کی یہ ساری محفل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، کیا اس سے ہڈن یا اس سے چھپا ہوا بھی کوئی عمل کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، تو پھر اس میں قباحت کس بات کی ہے؟ آؤ، جب کفار، جب وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دیکھیں یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں اتنا شدید عقیدہ رکھتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، حضرت مریم پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، مگر مسلمانوں کی دشمنی میں دونوں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جاتے ہیں، دونوں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ گئے مسلمانوں کی دشمنی میں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہودی اور عیسائی ایک ہو سکتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان آج ایک نہیں ہو رہے۔ آج مسلمان ان مسائل پہ جو ہے وہ پریشان حال ہیں جن مسائل کا تعلق حرام اور حلال کے ساتھ ہے ہی نہیں، جن مسائل کا تعلق جو ہے وہ کفر اور شرک کے ساتھ ہے ہی نہیں۔
کیا میلاد منانے کا تعلق کفر اور شرک کے ساتھ ہے؟ کیا میلاد منانے کا تعلق حرام اور غیر حرام کے ساتھ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آؤ، امت اگر جڑ سکتی ہے تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے، با مصطفیٰ برساں ہیش راہ کے دیں ہما اوست، حضور کی ذات پر تن من دن قربان کر دیں، پھر دیکھیے کہ امت کے اندر اتحاد بھی پیدا ہوگا اور آپ کو خوشحالی بھی ملے گی، آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی، اور کل بروز قیامت اللہ بھی آسانی عطا فرما دے گا۔ اور سن لے، بڑے سارے لوگ کہتے ہیں فلاں ملک میں میلاد نہیں منایا جاتا لہٰذا ہم نے میلاد نہیں منانا۔ وہاں پہ دیکھیں دین نکلا ہے مکہ اور مدینہ سے، اور وہاں جب میلاد نہیں منایا جاتا تو ہم میلاد نہیں، اس سے پہلے جو ہے 1924 میں یہ جو موجودہ حکومت ہے وہاں کی، یہ ان لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ قبضہ کیا تھا۔ 1924 سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک اگر چلے جائیں ہر سال میلاد منایا جاتا تھا، ہر سال حضور کی وہ ولادت گاہ جہاں پہ حضور کا میلاد ہوا، جہاں پہ حضور کی ولادت ہوئی، نبی کریم کے عاشق وہاں پہ اکٹھے ہو کے حضور کا ذکر ولادت کیا کرتے تھے، اور صحابہ بھی یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔